السلام علیکم، میں ڈاکٹر خالد توفیق اظہر۔ آج جو ہم ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے شوگر اور رمضان، یا پھر ذیابطیس اور رمضان۔ اور اس میں ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ شوگر کا مریض کیا روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر شوگر کا مریض، اس کی شوگر اچھی کنٹرول ہے اور پچھلے 3 مہینے والی شوگر، جسے ہم ہیموگلوبن A1C کہتے ہیں، وہ نارمل یا 7.5 اس طرح کر کے ہے، یعنی کہ تھوڑی سی زیادہ ہے، اور اس کو شوگر کی دوسری بیماریاں کی وجہ سے دوسری پیچیدگیاں نہیں آ گئی، یا دوسرے مسائل شروع نہیں ہو گئے، جیسے کہ اس کے اندر گردے کے مسائل نہیں شروع ہو گئے، اس کے اندر بلڈ پریشر کے مسائل نہیں شروع ہو گئے، دل کے مسائل نہیں شروع ہو گئے، اور اس کے اندر جگر کے مسائل اور نہیں ہیں، تو ایسا مریض جس کی شوگر کنٹرول ہو اور دوائیوں پہ کنٹرول ہو یا انسولین پہ کنٹرول ہو، تو وہ بندہ ضرور اپنے روزے رکھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو چاہیے کہ اگر وہ انسولین 3 ٹائم والی لے رہا ہے تو وہ اپنے معالج سے رجوع کرے اور ان سے کہے کہ وہ 2 ٹائم والی انسولین پر اس کو شفٹ کر دیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس نے رمضان آنے سے پہلے اپنے معالج سے رجوع کرنا ہے اور کرانا ہے، کیونکہ رمضان کے دوران ایسا کرنا سے شوگر ان کنٹرول بھی ہو سکتی ہے، اور شوگر میں خطرناک حد تک اضافہ یا کمی بھی ہو سکتی ہے اگر انسولین کو بدلا جائے۔ تو انسولین کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے اپنے معالج سے رجوع کریں رمضان آنے سے، اور اس میں وہ انسولین کو آپ بدلوا لیں، 3 ٹائم والی کو 2 ٹائم یا 1 ٹائم والی انسولین پہ لے جائیں۔ اور اس طرح اگر آپ کو یہ مسائل ہیں تو آپ اپنی رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی انسولین جو ہے وہ شوگر کنٹرول نہیں کرتی، یا آپ کی دوائیاں آپ کی شوگر کنٹرول نہیں کرتی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ روزوں سے اجتناب کریں۔ یا اگر آپ کو گردے کے مسائل شروع ہو گئے ہیں، جس میں آپ کو ڈائلیسس کی گردے واش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا دل کے مسائل ہیں ساتھ میں، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں کہ روزہ رکھنا ایک خطرناک عمل ہو سکتا ہے ایسے مریض کے لیے۔ تو ایسے مریض کے لیے اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ اگر اس کا ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ وہ مریض روزہ رکھنے سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسا مریض اپنے روزے چھوڑ سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ رہے گی کہ اگر یہ بندہ روزے رکھتا ہے اور اس روزے رکھنے کے دوران کیا وہ شوگر چیک کر سکتا ہے؟ جی بالکل، شوگر چیک کر سکتا ہے۔ شوگر چیک کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شوگر چیک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک پن لگانے سے تھوڑا سا خون نکلتا ہے، اس سے آپ شوگر چیک کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس بندے کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو جائے یا بہت زیادہ کم ہو جائے، 60 سے کم ہو جائے، یا کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا ریفرنس رینج نہیں ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ہائی ہو جائے دوران روزہ، اور دن کا ٹائم ہے، سمجھ لیں ابھی روزہ بہت زیادہ باقی ہے، تو ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ روزہ توڑ دے اور اب کچھ کھا پی لے، اور اپنے آپ کو انسولین یا خوراک جو میڈیسن کی لیتا ہے وہ لے لے، یا پھر ایمرجنسی چلا جائے، ڈاکٹر سے رجوع کرے، کیونکہ ایسے مریض کو جس کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو جائے یا جس کی شوگر بہت کم ہو جائے، روزہ کنٹینیو کرنا یا جاری رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ شوگر کے مریض کو چاہیے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو وہ پانی کا کثرت سے استعمال کرے، افطاری اور سحری کے درمیان، جب روزہ کھول لیتا ہے اس کے بعد سے لے کر سحری تک پانی خوب استعمال کرے، اور اس کے علاوہ اپنے خوراک کو اچھا رکھے، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرے، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرے، افطاری میں اور سحری میں ایسی خوراک کھائے کہ جس سے اس کا سارا دن اس کے لیے مسائل پیدا نہ کرے۔ اس میں کیونکہ شوگر کے مریض کو ساتھ میں معدے کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس مریض کو چاہیے کہ اپنی خوراک میں مسالے، اپنی خوراک میں جو ہے چکنائی والی چیزیں کم رکھے، اور میٹھی چیزوں سے تو ایسے بندے کو پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح جب افطاری کے ٹائم کھانا کھائے تو تھوڑی سی افطاری کرے، اس کے بعد نماز پڑھے، اس کے بعد پھر کھانا کھا لے، تھوڑا سا کھانا کھائے، اور اس دوران جو ہے چکنائی سے اور تلی چیزوں سے پرہیز کرے، جیسے کہ پراٹھے ہو گئے، جیسے کہ سموسے، پکوڑے، اور تلی ہوئی چیزیں اور مسالے والی چیزوں سے کم استعمال کی جائے۔ باقی اس کے علاوہ اور کوئی شوگر کے مریض کو کوئی مسائل ہو تو اسے ضرور اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑی سی ویڈیو میں نے صرف اس لیے بنائی کہ تاکہ شوگر کے مریضوں کو پتہ چل جائے کہ وہ روزے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے، اور ان کی خوراک میں کیا کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ضرور میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں،
امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔